من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عزیزان گرامی، سورہ شورى کی آیت 89 نمبر کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن ذلیل اور رسوا نہ کر دینا جس دن ساری دنیا کی مخلوق اکٹھا ہو. جس دن مجھے قبر سے میدان محشر میں بلائے تو اے اللہ ان خلائق کے درمیان، ان انسانوں کے درمیان مجھے ذلیل اور رسوا نہ کر دینا. پھر آگے خود ہی اللہ کہتا ہے یوم، کہتے وہ ایسا دن ہے جس دن کسی انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو قلب سلیم لانے والا. تو قلب سلیم کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا قلب سلیم ایک مومن کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. بغیر جو ہے قلب سلیم کے کوئی انسان اچھا بن ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اب میں نے کہا تھا کہ یہ قلب جو ہے بہت سارے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا. میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. آپ ایک آیت سورہ قاف کی ہے اور 37 نمبر کی آیت. اللہ کہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہی اس کا دل ہے. انسان کی حقیقت سوائے اس کے دل کے اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ میں جو سورہ قاف کی ہے اس میں کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس عقل اور سمجھ ہے تو ہی وہ انسان ہے، اور اسی عقل و سمجھ کا نام ہی قلب ہے. تو آپ دیکھیں ایک معنی جو قلب کا قرآن نے لیا ہے وہ عقل اور انسان کے ادراکات اور سمجھنے سے لیا ہے. وہ آیت آپ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. اب آپ کبھی سوچیں اس جملے پر کہ آئے قرآنی پر کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس دل ہی نہیں ہے جو قرآن سے نصیحت نہیں لیتے. وہی انسان کہنے کے لائق ہیں جن کے پاس عقل اور سمجھ ہے اور قرآن سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کی نصیحتوں پہ دھیان نہ دے تو انسان کی فہرست میں اللہ کی نگاہوں میں. تو ایک معنی جو قرآن نے قلب کا لیا ہے وہ انسان کی سوچ اور سمجھ ہے. اور انسان کی سوچ اور سمجھ اگر پازیٹیو راستے پہ نہیں جاتی ہے، مثبت راستے پہ نہیں جاتی ہے، ہمیشہ نگیٹو میں جاتی ہے تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نیرو مائنڈ لوگ بہت جلدی آپ کوئی بات کہیں تو وہ اس کا
نتیجہ نگیٹو لے لیتے، اس کو کبھی بھی پازیٹیو رخ میں، آج آپ کسی کو کہیے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ شاید یہ انسان جس نے مجھے یہ کہا ہے وہ میرا خیر خواہ ہو، میری بھلائی چاہتا ہو، میری نیکی چاہتا ہو، مجھے ہدایت کرنا چاہتا ہو، مجھے راستہ دکھانا چاہتا ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ فوراً سوچتا ہے اچھا تم میرے اندر تم کیڑا نکالو گے، اب تمہاری بھی یہ حیثیت ہو گئی ہے، تم مجھے راستہ بتاؤ۔ آج امام عجب جملہ میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، مولا علی نے اپنے صحابیوں سے فرمایا تم مجھے نصیحت کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کیا کہ ایک امام اور ایک چاہنے والا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ امام اور ماموم میں رشتہ عبد اور آقا کا ہے، غلام اور آقا کا ہے۔ غلام کا کام ہے آقا کے پیچھے چلنا، اس کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کو نصیحت کرے۔ لیکن امام نے یہ جملہ کہہ کے جانتے ہیں ہم کو ایک پیغام پہنچایا، عجب جملہ ہے یہ امام کا۔ جب اس نے کہا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلام آپ کا، میں صحابی، میں نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو آپ کے پیچھے چلنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے نصیحت کرو۔ امام نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے جو روح اور نفس اور دل رکھا ہے وہ ہر چیز جاننے کے باوجود محتاج ہے کہ کوئی اس کو یاد دلائے۔ عجب نہیں ہے یہ؟ آج ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس جاننے کے بعد کیا کرتے ہیں کیا؟ تو اب اس بات کے لیے کوئی ہونا چاہیے جو انسان کو یاد دلا دے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اسی کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی کو عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ عیب نہیں ہے۔ ہمارے مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بتا دو، یاد دلا دو۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ ہر نبی سے افضل ہے سوائے پیغمبر کے۔ اب ایسے آدمی کو ضرورت تھی؟ وہ امام ہم کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ انسان جتنا بھی بلند ہو جائے اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی کے توجہ دلانے کی ضرورت نہ ہو، یاد دلانے کی ضرورت نہ ہو، متنبہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، متوجہ کرنے کی ضرورت، کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ اس بات کے لیے کہ کوئی ہمیں ٹوکے۔ اب یہ ٹوکنا کبھی مثبت بھی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ کبھی مثبت بھی ہوتا ہے اور کبھی منفی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا سوچے۔ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ جیسے ہی کسی نے کچھ کہا فوراً ہم نگیٹو نیرو مائنڈ ہو گئے، بولے نہیں یہ تو یقیناً میری برائی چاہتا ہے۔ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ آج آپ یہ بھی تو سوچیں کہ شاید ہمارا خیر خواہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نصیحت اگر حاصل کرو گے تو تم انسان کہلانے کے لائق ہو، اگر تم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو تو تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ ایک معنی قلب کا اللہ نے سوچ اور سمجھ اور سیکھنا لیا ہے، بتایا ہے ہمیں۔ اور دوسری چیز جو ہے آپ دیکھیے، انسان کی پوری حقیقت اللہ کہتا ہے روح اور جان تمہاری سب وہی دل ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دل ہی ہے تمہارا، اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ آپ ذرا دیکھیے، وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری آنکھیں ڈر کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انسان جب بہت زیادہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایسا خوف دکھائی دیتا ہے جو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہاری روح تمہارے دل تک، بلکہ دل سے نکل کر تمہارے حنجرے تک پہنچ جائے گی، تمہارے گلے تک آ جائے گی۔ اس آیت میں آپ دیکھیے پورے وجود انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ دل، قلوب۔ اب اسی سے ائمہ کہتے تھے کہ اپنے دل کو سب سے زیادہ توجہ رکھنا، اپنے دل کو کبھی بھلا نہ دینا،
اور ایک آیت اور آپ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ جو انسان کے پاس سینس، جو احساسات ہیں، ہم سینس جس کو کہتے ہیں، شعور جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے شعور کا مرکز کیا ہے؟ ہاتھ ہمارا ایک، آج ہم آنکھیں ہماری، ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے کان، ہمارے ناک، یہ سب سینس کا ایک مرکز، ایک بیس۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا مرکز تمہارا دل ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب، آپ اگر مومن ہیں تو آپ کا رعب ہر کافر کے دل میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ مومن ہیں، قلب سلیم کے مالک ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ایمان کا رعب کافروں کے اوپر نہ پڑے۔ آپ دیکھیے رعب کیا ہے؟ احساس کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ احساس کا مرکز تمہارا دل ہے، ہم تمہارا خوف اور تمہاری خوشی، تمہارا رونا، تمہارا ہنسنا، یہ ساری چیزوں کو اسی دل کے اوپر ڈال دیتے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں دل پہ چوٹ لگے گی تو آنسو نکلے گا، یا کوئی منظر دکھائی دے گا تو انسان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی۔ تو ان تینوں معنوں میں اللہ تعالیٰ نے دل کو مرکز قرار دیا، عقل و سمجھ کا مرکز، احساسات کا مرکز، پھر تمہاری روح اور تمہاری حقیقت کا مرکز، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارا دل کو قرار دیا۔ ایک حدیث چھٹے امام علیہ السلام سے ہے، فرمایا قلب سلیم والا وہ انسان ہے، صاحب نیت صادقہ، جس کی نیت سچی ہو وہی قلب سلیم کا مالک ہے۔ صاحب نیت صادقہ، صاحب قلب سلیم۔ پھر آگے جو وضاحت کرتے ہیں امام، فرماتے ہیں لِأَنَّ سلامت القلب من حواجس المحظورات وتخلیص النیہ للہ فی الامور کلہا، کیونکہ جو آدمی قلب سلیم رکھتا ہے اس کے دل میں کبھی شرک اور شک آ نہیں سکتا، اور جب کسی انسان کے دل میں شرک اور شک پیدا نہیں ہوگا تو ہر اعمال، ہر چیز اس کی پیور ہو جائے گی، حقیقت میں خلوص والی بن جائے گی۔ اسی سے ایک جملہ نقل کر کے اور بات سمیٹ لیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک پیغمبر کے لبوں سے یہ جملہ نکلا، اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے۔ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے صحابہ کے درمیان کہہ رہے ہو کہ اب جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ ہر آدمی کو انٹرسٹ پیدا ہوگا، بھئی دیکھے تو صحیح یہ کون آ رہا ہے۔ دیکھا ایک انصار قبیلے کا جوان آ رہا ہے جس کے ہاتھ سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا، دوسرے دن پھر رسول اللہ اسی جگہ بیٹھے ہو گئے، بھائی ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی انسان ہے، ابھی آنے والا ہے وہ جنت۔ لوگوں کو اور انٹرسٹ پڑا کہ کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہے ہیں، پھر دیکھا وہی جوان چلا رہا۔ تیسرے دن پھر یہی کام رسول اللہ نے کیا، کہ اب جو آنے والا ہے بندہ وہ جنتی ہے۔ اب تو صحابہ کے اندر اتنی بے چینی پیدا ہو گئی کہ وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون ہے۔ دیکھا وہی جوان، تو اس میں ایک جو ہے صحابی تھے، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ اللہ کا رسول مسلسل 3 دن سے ایک جوان کے بارے میں کہہ رہے کہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے کیا اس جوان میں بھی تو دیکھو اس جوان میں کیا ہے۔ وہ مسجد سے نکل کے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور جانے والا عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ وہ جوان رکا ہوا، کیا بات ہے آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہتے میں نے آج جھگڑا کر لیا ہے اپنے گھر میں، کیا ہو سکتا ہے تم مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ لو؟ کیوں جھگڑا کر لیا؟ کہ بھئی ٹھیک ہے ٹکرا ہو گیا گھر میں کسی بات پہ، آج میں چاہتا ہوں اگر آپ اسے آ جاؤ۔ 3 دن اس کے پاس رہو، عبداللہ 3 دن اس کے گھر میں رہے۔
تیسرے دن ان کی برداشت جواب دے گئی. مجھے 3 دن سے ہوں تو مجھے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہو کہ تم کون سی ایسی خاص عبادت کرتے ہو رسول اللہ. 3 دن سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا کہ تم کو 3 دن سے لگاتار مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے جنتی. تمہارے وہاں کچھ نہیں, نارمل عبادت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, یہ کرتے ہو. ہاں بس تمہاری گفتار میں ایک چیز میں نے, تمہاری باتوں میں ایک چیز دیکھی ہے. پوچھا وہ کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا ہے کہ تم جو ہے جو بات کرتے ہو کسی کی بھلائی کی بات کرتے ہو, کسی کی عیب جوئی اور برائی کی بات نہیں کرتے. اور تو تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے جو مجھے اسپیشل لگے, اور رسول اللہ اس حد تک لگاتار تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہوں. یہ کہہ کر جب عبداللہ جانے کا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا میرے گھر میں نے تو ایک بہانہ تمہارے سامنے پیش کیا تاکہ تمہارے ساتھ رہ کے دیکھ لوں کہ رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بار بار. جب جا رہے تھے تو پلٹ کر اس جوان نے ایک جملہ کہا, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ جملہ جو اس انصاری جوان نے پلٹ کر عبداللہ کو کہا, فقال ما ہوا الا رأیتا, جو تم 3 دن رہ کر جو تم نے دیکھا ہے نا وہی حقیقت ہے. اور ایک بات اور جان لو, غیر انی لا اجد احد, اس کے علاوہ یہ بھی بات جان لو, انی لا اجد علی احد من المسلمین, میں کسی بھی مسلمان کے لیے فی نفسی, میرے وجود میں, جان لو کہ میرے وجود میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے نہ حسد ہے اور نہ ہی دھوکہ دینے کی سوچتا ہوں, نہ سوچتا ہوں اور نہ ہی حسد ہے. فیما عطاہ اللہ خیر, جو اللہ نے اس کو نیکی دی ہے, نعمت دی ہے, کبھی بھی اس کے لیے حسد نہیں کرتا ہوں. اب یہ جملہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تو عبداللہ نے پلٹ کر کہا, سچ یہی ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہی تمہیں اس بلندی تک پہنچا رہا ہے, اور یہی چیز جو ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کر پا رہے ہیں, لیکن تم سے قلب سلیم کے مالک ہو اور ہم قلب سلیم کے مالک نہیں. میں نے یہ حدیث کے پیچھے یہ سنایا آپ کو کہ امام فرماتے ہیں ایک سچی نیت انسان کو پاکیزہ دل بنا دیتی ہے. عزیزان گرامی, آج کی سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ شیعہ معاشرے اور مسلمان کو چاہیے نا, وہ یہی قلب سلیم ہے. آپ جانتے ہیں میں نے کسی سوشل میڈیا پہ ایک IAS افسر نے مسلمانوں کی خیر خواہی میں اس نے بات کی. اس سے کہا, مسلمانوں آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو, آپ کا وطن ہے, آپ کی زمین ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن آپ کی کتاب بیسٹ ہے, آپ کا رسول بیسٹ ہے. کوئی یہ ہندو قرآن پڑھنے نہیں جا رہا ہے اور نہ ہی وہ پیغمبر کی سیرت پڑھ رہا ہے, وہ تو تمہیں دیکھ کر طے کر رہا ہے کہ قرآن کیسی ہے اور رسول کیسا ہے. تو تم جو ہے اپنے آپ کو خیر خواہ بنا لو. ہر انسان جو آج تمہاری مخالفت کر رہے ہیں وہ کل تمہاری پیروی کریں گے. یہ سچ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. آج اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ مولا ہم تمہارے چاہنے والوں ہیں, تو امام کہتے ہیں کہ پہلے تم ابراہیم جیسے اخلاق اور کردار پیدا کرو, پھر کہو کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب. عزیزان گرامی, وقت انسان کی قید میں نہیں رہتا ہے, انسان کو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے یا ہماری زندگی آخری لمحات میں پہنچ جائے, ہمیں اللہ کی نصیحتوں پر دھیان رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ایک جو ہے اعتراض کے بارے میں اور ایک اور مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہابیوں نے ایک اعتراض ہم شیعوں پہ کیا ہے اور بہت زور و شور سے. وہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک اعتراض جو وہابیوں کا ہے. ہماری کتاب ایک ہے مدینۃ المعاجز، یہ جو ہے علامہ بحرانی کی لکھی ہوئی کتاب مدینۃ المعاجز، اور اسی عنوان سے آپ جو ہے آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ساری کتابوں میں یہ چیز پانچویں امام سے ایک روایت یزید ابن جابر ابن یزید جوفی نے روایت کی. کہتے ہیں کہ امام نے ایک دن میرے سامنے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے ہاتھی کا ایک پتلا بنایا. فرمایا جابر اسی سے میں مکے چلے جاؤں گا، اس پہ سوار ہو کر مکے چلے جاؤں. جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام نے بنایا، اس کے بعد کچھ فرمایا، وہ زندہ ہو گیا اور بیٹھے چلے گئے. اور جو جابر نے جس کو یہ روایت سنائی وہ نام ہے قبیصہ، اس کا نام قبیصہ. اس نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ میں خود اس چیز کو نہ دیکھ لوں. اور اس نے کہا میں امام سے جب ملاقات کی پانچویں امام سے تو میں نے کہا جابر ایسی روایت. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں بھی لے چلتا ہوں اس پر. پھر سے امام نے اپنے ہاتھوں سے ایک وہ بنایا کاؤ، کچھ پھونکا اور جب ہاتھی زندہ ہو گیا تو خود بھی بیٹھے اور مجھے مکے لے گئے اور واپس بھی لائے. وہابی جو ہے کہتے ہیں شیعوں کا جھوٹ دیکھو. یہ مشرکوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ کیا ان کے امام میں طاقت ہے کہ یہ ایک مٹی سے ہاتھی بنا سکے اور زندہ کر سکے. میں اس سے اعتراض کے جواب میں خالی ایک ہی جو ہے قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑتا ہوا چلا جاتا تھا. تو آپ کو قرآن پہ اعتراض نہیں ہے کہ اے اللہ تو نے عیسیٰ کو کیسے طاقت دے دی کہ مٹی کا پتلا بنائے اور پھونک مار دے تو چڑیا بن کے اڑ جائے. تو جناب عیسیٰ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے. تو اب ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو آپ کو کس پہ شک ہے؟ اللہ کی طاقت پہ شک ہے یا امام باقر کے اولیاء بننے پہ شک ہے؟ ایک تو بات یہ ہوتی. اب مجھے یہاں سے دوسری بات پہ جانا تھا. میں اس بارے میں ایک جملہ خالی کہنا. آغا سستانی نے اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ یہ روایت کرنے والے سنی کے ایک بڑے عالم ہیں جن کے جھوٹ کا پتہ ہمیں اسی روایت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ خود انہوں نے آغا سستانی نے اپنی اس پہ ڈال دیا. اب دوسری بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا تھا جو مجھے اس جملے میں کہنا تھا. آج بی جے پی کے اسی بدماش عورت نے پیغمبر پہ ایک اعتراض کیا، جانتے کیا؟ براق، پیغمبر کی سواری، نورانی سواری. کہتے وہ سواری کہاں ہے؟ اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایسا جواب دینا چاہیں جس کو کہتے الٹا جواب، کہتے تم ہمارے اسلام پر اعتراض کر رہی ہو، پہاڑوں پہ اڑتے ہوئے لوگ آپ کے وہاں پائے جاتے ہیں.
تو جب پہاڑ پہ اڑ سکتا ہے کوئی آدمی تو اللہ آسمان سے سواری کیوں نہیں بھیج سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط تھا، یہ تو سوال ہی بالکل غلط ہے کہ پیغمبر کو براق اللہ نے بھیجا تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ آپ خود کہتے ہو آپ کے رام جی فلاں کھٹولے پہ اڑتے تھے، وہ کیسے اڑتے تھے؟ اگر اعتراض ہے تو آپ کو بتا دو۔ دوسری بات عجب ہے شان پیغمبر کی، جب معراج پر گئے، آج آپ بیت المقدس چلے جاؤ، آج تاریخ کہتی ہے جس پیغمبر نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی آج بھی ہوا میں معلق ہے، وہ آج بھی وہ پتھر کا ٹکڑا ہوا میں معلق۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ جب پیغمبر آسمان کی طرف جانے لگے تو وہ ٹکڑا پتھر کا اوپر اٹھنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تم اسی جگہ رہو، تو جہاں کہا تھا اسی جگہ ہوا میں آج تک بھی ٹکا ہوا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پیغمبر کی عظمت سمجھو، اگر ہمارے پیغمبر کا پیر کسی پتھر پہ لگ جائے تو اس کی یہ شان ہو سکتی ہے، تو خدا آسمان سے سواری بھیجے تو آسمان میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اور اس میں عقلی کون سا بہت پایا جاتا ہے؟ عقلی پریشانی کیا ہے کہ آپ نہیں ہو سکتی؟ جو اللہ ایک جو ہے لکڑی کو عصا بنا سکتا ہے، جو اللہ جو ہے ایک پہاڑی سے اونٹ نکال سکتا ہے، وہ آسمان سے براق نہیں بھیج سکتا؟ یہ تو بہت بکواس سوال ہے۔ لیکن سوال اس سے زیادہ یہ ہے کہ آج جس اعتراض پر وہابی چراغ پا ہے وہی اعتراض وہ شیعوں کے لیے امام کے بارے میں کہتے ہیں۔ شاید اللہ کی بھی ایک مرو ایک مثال تو ذرا خراب ہے لیکن بالکل حقیقت بیان کرتی ہے کہ آپ جب کسی پہ اعتراض کرو گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسی اعتراض تمہارے اوپر کہیں لا کے ڈال دے گا۔ ہمارے وہ جانتے ہیں ایک مثل مشہور ہے، میاں کی جوتی میاں کے سر۔ یہ جو ہے مثل بالکل اسی طرح کی ہے۔ آپ اہل بیت پر اعتراض کر رہے ہو، آج کوئی دشمن اہل بیت آپ پر اعتراض کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا اعتراض ہے کیا چیز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک بالقاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، الغالب کل غالب المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمة المؤمنین۔ اللہم صلی علی خلف الہادی المہدی امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر،
انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد و محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ہمارے